حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اس کے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں حب رسول کا ذکر آتا ہے۔ عشق رسول کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ عشق کا لفظ جو ہے وہ عربی میں اس لحاظ سے موجود ہی نہیں ہے۔ محبت کے لیے اصل لفظ جو ہے وہ حب کا آتا ہے گا۔ عشق جو ہے گا وہ آپ دیکھیں تو اردو اور فارسی میں بھی کس لیے استعمال ہوتا ہے گا؟ مخالف جنس کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے روز فوت ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا وہ سوموار یعنی پیر کو فوت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آج بھی سوموار ہے۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ آج رات تک کسی بھی وقت میں دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ یاد رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ منگل کے روز ہوئی تھی، اور یہ محض ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سوموار کو فوت ہونے کی تمنا فرمائی کہ میں بھی اسی دن فوت ہوں جس دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری ذات کے علاوہ باقی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ عمر سوچو تم کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے نا، دیکھیں وہ اتنے حقیقت میں جو دل میں ان کی بات ہوتی تھی ان کی زبان پہ ہوتی تھی، منافقت نہیں تھی ان کے اندر، تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے ہر چیز اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم پورے مومن ہو، یعنی تمہارا ایمان جو ہے اب واقعی میں مکمل ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ تو حضرت علی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی مالوں، اولادوں، باپوں، ماؤں اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یعنی تمام رشتوں کو گنوانے کے بعد جب انسان شدید پیاس میں ہوتا ہے نا، اس وقت ٹھنڈے پانی کی اس کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے گی، تو اس سے بھی زیادہ محبوب، یعنی بتایا کہ کسی وقت کسی ایسے موقع پر جس وقت کسی چیز کی شدید طلب ہو، ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کے اندر صرف صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہی نہیں، صحابیات بھی کہیں پیچھے نہیں تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد سے واپسی پہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو دینار کی خاتون پر سے گزر ہوا جس کا شوہر، اس کا بھائی اور باپ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ آپ سوچیں جس کا شوہر، اس کا بھائی اور اس کا باپ۔ جب لوگوں نے اس کے شوہر، بھائی اور باپ کی شہادت کی خبر دی تو اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے جواب دیا فلاں تمہاری خواہش کے مطابق وہ تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے۔ عورت نے کہا مجھے دکھاؤ، جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں لیتی مجھے قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، یعنی کمتر ہیں۔ اس کے بعد یہ ان کے ایمان کا لیول تھا، صحابیات رضی اللہ اجمعین کا بھی۔ اسی طریقے سے حضرت بلال تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، حضرت بلال تعالیٰ نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت بلال سے کہ اذان دو۔ حضرت بلال تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنی خاطر آزاد کرایا ہے تو پھر آپ کو یہ حکم دینے کا حق ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا ہے تو مجھے کچھ نہ کہیے۔ حضرت بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا ہے۔ حضرت بلال تعالیٰ نے کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب میں کسی دوسرے کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ حضرت بکر تعالیٰ نے فرمایا اچھا تیری مرضی۔ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت بلال تعالیٰ جو تھے وہ اس کے بعد مدینہ منورہ سے کوچ کر گئے اور شام کے علاقے میں جا کر رہنے لگے جہاں جہاد چل رہا تھا، تو وہاں رہنے لگے۔ اور انہوں نے اس لیے کہ مدینہ منورہ کی ایک ایک چیز سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں نصیب ہوتا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اے بلال تم ہم سے ناراض ہو کیا، تم میری مسجد میں نہیں آئے؟ اور حضرت بلال تعالیٰ کی جب آنکھ کھلتی ہے فوراً اپنا کجاوا اٹھاتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ بہت دیر روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسن اور حسین اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ اذان دیجیے۔ وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی اس سے محبت سے وہ ان کے لیے وہاں اذان کہتے ہیں، اور جب وہ اذان دیتے ہیں اس وقت تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ آئے ہوں، تمام لوگ دوڑے آتے ہیں۔ محبت کا یہ عالم تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واقعی میں ان جیسا محبت کرنے والا بنائے۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ان کے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے کی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا ساتھ نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چنا ہے انہیں، تو ان سے زیادہ کوئی بھی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی محبت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور اس انداز کو اپنانے کی ہم کوشش کریں اور کسی اور کو اس پہ ترجیح نہ دیں، کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے آگے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ملتے ہیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل ہے قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے، ان کے انداز سے، ان کے اعمال سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔